میں فیشن کے طور پہ نہیں کہہ رہا ڈیتھ سیل جیسے فرائنگ پین کہتی تھی، میں اوریجنل ڈیتھ سیل میں تھا، میں آئسولیشن میں تھا۔ 5.5 مہینے میں 3 ملاقاتیں ہوئی وکیلوں سے اور ایک فیملی سے، کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔ کلبھوشن یادیو سے زیادہ مجھ پہ سختیاں رہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا چونکہ ہمارا کپتان جیت گیا۔ اوریجنل میں ہمارے پاس ہے، یہ فورم نہیں ہے کہ ہم اوریجنل لے کے بیٹھیں، چونکہ جس انداز سے ہمارے نامینیشن پیپر چھنتے رہے ہمیں اندازہ ہے کہ اوریجنل فارم 45 سامنے آئے تو وہ چھیننے والے بھی میدان میں آ جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ ہم سلائیڈوں پہ چل رہے ہیں، نہیں، سلائیڈوں پہ نہیں چل رہے ہیں۔ ایک تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نون لیگی میراثی کہ جی میڈیا، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میڈیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو رزلٹ چلائے تھے فارم 45 آپ کو آزادانہ طور پہ آپ کو ملا تھا، آپ نے الیکشن پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ لے کے چلایا تھا اور 10 15 20 امیدوار تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کپتان کو اندر ڈال دیا، ہم نے غدار بھی بنا دیا، ہم نے کرپشن میں بھی سزا دے دی، ہم نے بد کردار بھی بنا دیا، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا، نہ وہ داغدار تھا۔ الحمدللہ آخری کیس کے بعد بھی جتنا انہوں نے کوشش کی، پھر ہم سے بلہ چھین کے کہیں کدو، کہیں بینگن، کہیں جوتا، کہیں چمٹا وہ دیا گیا، سمجھتے تھے لو جی یہ بھی اتار دیا ہم نے کام ان کا۔ ہمارے امیدواروں کے فارم چھینے گئے 9 مئی کے بعد آج تک، اور خاص طور پہ پچھلے اپریل کے بعد جو فسطائیت ہمارے ساتھ کی گئی تاریخ میں سب اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آخری دن ٹیلی فون انٹرنیٹ بند کر کے سمجھ رہے تھے کہ بس ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس روز عوام نے نکل کے کر دیا کہ الیکشن کمیشن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آپ کو اوریجنل فارم 45 دکھانے کے پابند ہیں۔ دیز آر مائی ورڈز۔ کسی کو شک ہو، کل جس نے دیکھنے ہوں فارم 45 وہ دیکھ سکتا ہے، چونکہ پرسوں ہم الیکشن کمیشن میں ہوں گے۔ 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، 3 دن میں۔ فارم 45 کے مطابق پورے پاکستان میں فارم 47 تیار کیا جائے اور اس کو فارم 49 میں اناؤنس کیا جائے۔ الیکشن کمیشن توبہ کرے، معافی مانگے اور قانون کے مطابق جس کا حق ہے، ہمارا حق نہیں چھنا ہے، ہماری منزل ایم پی ایم این اے نہیں ہے، یہ اس عوام کا، اس نوجوان کا جو ایک امید سے نکلا تھا، بڑی امید سے بیلٹ پیپر اٹھایا تھا، اس پہ ٹھپا لگایا تھا۔ نوجوانوں کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ لاکھوں کا یہ مینڈیٹ، ایک آر او آتا ہے کرپٹ، پیسے لے کے پریشر میں آ کے ایک سائن کر کے چینج کر دیتا ہے۔ گاجر مولی ہیں، بھیڑ بکری ہے یہ قوم، ہر روز کو جو کہے گا اور وہ اٹھا کے چینج کر دے۔ جس انداز سے قوم نکلی ہے، اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں بڑا آسان حل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ٹریبونلز بناؤ گے ذلیل ہوگے، 100 جوتے 100 پیاز، جتنے جوتے کھانے تھے کھا لیے، اب آگے بڑھیں۔ اس وقت قانون کے مطابق فارم 45 کو سامنے رکھیں اور الیکشن کمیشن ایک پورا، ویسے بھی رات رات کو بیٹھے ہوتے ہیں، تو الیکشن کمیشن فارم 45 کے مطابق فارم 47 کر کے رزلٹ جاری کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہیں تو ملک ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس ملک کو اندھے مستقبل دھکیلا جا رہا ہے، اور ہم نے کہہ دیا ہے، ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نے ملک کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کا پیغام تو 2 دن قبل آیا ہے کہ ہم فتح مکہ کی طرح، فتح تو قوم نے دے دی ہے نا، اس دفعہ بندوق سے، تلوار سے، شمشیر سے، تیر سے نہیں، ٹھپے سے قوم نے فتح دے دی ہے۔ والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تدبیر انسان کی اور ہوتی ہیں، آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اس کا سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ کی آیت قرآنی نے ثابت ہو گیا کہ یہ سب لوگ جو تدبیریں کرتے رہے، آج آخری تدبیر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ تو اس کو حکم خدا بندی کو مانو، حکم ازدی کو مانو، اور جس کا جو حق ہے
جس کا فارم 45 ہے اس کو فارم 47 کے دے کے خود بھی آزاد ہو، ملک کو بھی آزاد کرو، قوم کو بھی اس کا حق دو۔ بڑا آسان ہے، کوئی اس نہیں تو یہ گند کریں گے، ٹریبونلز بنیں گے، ملک نہیں چلنا، قوم رک گئی ہے۔ ہم چلنا بھی چاہیں تو یہ اٹکا ہی رہے گا۔ کبھی کوئی حافظ نعیم صاحب نے بڑی بات کی جو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں۔ اچھا پرابلم دیکھیں، پورے ملک میں تحریک انصاف تو ہے ہی، روڈوں پر جی ڈی اے روڈوں پر دیکھ لیا حیدرآباد میں، جیسے پیر صاحب وغیرہ ایسے باہر نکلے ہیں جیسے انگریزوں کے خلاف سوریہ بادشاہ نکلا تھا، ان کا دادا شہید بھی ہوئے۔ اس طریقے سے سندھ میں اس پیپلز پارٹی کے نے جو مینڈیٹ چھینا ان سے، اور ان کرپٹ ایروز کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے وہ باہر آ گئے۔ جے یو آئی بھی سندھ کی سرحدوں پہ باہر نکلی ہوئی ہے، راشد سمرو صاحب، اختر مینگل صاحب باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے، عبد المالک بلوچ نہیں مانتے، اچکزئی صاحب نہیں مانتے، ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس نہیں مانتی۔ اتنے بڑے پیمانے پہ بلوچستان چوک ہے، صوبہ سندھ چوک ہے، کے پی چوک ہے، پنجاب چوک ہے، ایسے کیسے چلے گا ملک؟ حقیقت تسلیم کریں، ریزلٹس کو تسلیم کریں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ان کی شکلیں جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ ایسی ہے کہ جو چور نہیں سامان لا کے مال غنیمت میں جب اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چور ہیں جو مال غنیمت، یہ مال غنیمت بانٹ دیا۔ کراچی میں پیپل پارٹی بھی 7 سیٹیں لے گئی، سبحان اللہ، 2 سیٹیں ہیں، ہم مانتے ہیں 2 سیٹیں، اور اس کے بعد جب مال غنیمت بٹ رہا تھا، ہم لاوارث نہیں ہیں، اس قوم کا وارث عمران خان ہے، اور عمران خان کے وارث یہ قوم ہے، کوئی نہ سمجھے کہ ہم لاوارث ہیں۔ اور ایک اور بات، جس انداز سے اب زبردستی کراچی کے مینڈیٹ کو کہیں دھکیلنے کی کوشش کی جائے، میں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آج نہیں تو کل مینڈیٹ ہمارا واپس آئے گا۔ بڑی مشکل سے کراچی فیڈریشن کے ساتھ مکس ہوا تھا، بڑی مشکل سے کراچی قومی ایک نظام کے تحت بیچ میں آیا تھا۔ دوبارہ کراچی کو ہم نے دیکھا، پیپلز پارٹی اور وہ آئے، ناظم آباد میں ایک صاحب بیچارہ ورکر ایک جماعت کا مر گیا، ایک بچہ مر گیا، یہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہم تحریک انصاف گالی گولی پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن جس طرف کراچی کو دھکیلا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس کی غلطی پھر بعد میں ہمیں ماننی پڑتی ہے۔ آج پھر ہم اگر اس چیز کو نہ روکا گیا، عوام کے حق پہ ڈاکہ جو ڈالا گیا تو ہم نہیں نکلیں گے، عوام باہر نکلے گی۔ عوام میں غصہ ہے، نوجوان میں غصہ ہے، اس غصے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ میں ان آروز سے کہتا ہوں انشاءاللہ لٹکو گے آپ لوگ، قانون آپ کو لٹکائے گا، ہم پیچھا کریں گے قانون کے مطابق، ایک ایک کے پوسٹنگ پلیس تک جائیں گے، عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، کپتان کے ذریعے، معاف نہیں کریں گے۔